جس کی بیوی جرابیں پہن کر سوتی ہے اس کا شوہر بہت جلد دولت مند بنتا ہے۔ جس کی بیوی کی گردن موٹی ہوتی ہے ایسی بیوی کا شوہر عاشق مزاج ہوتا ہے۔ جس شوہر کا ماتھا بڑا اور چوڑا ہوتا ہے اس کی بیوی عاشق مزاج ہوتی ہے۔ جس بیوی کے ہونٹ موٹے ہوتے ہیں اس کا شوہر جلد رئیس بنتا ہے۔ جس بیوی کی قد چھوٹی ہوتی ہے اس کا شوہر بہت زیادہ ذہین ہوتا ہے۔ جس بیوی کی آنکھیں بھوری ہوتی ہیں اس کے شوہر کی عمر بہت ہی لمبی ہوتی ہے۔ جس بیوی کے بال گھنگرالے ہوتے ہیں اس کا شوہر ہمیشہ پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے۔ جس کی بیوی چپ چپ رہتی ہے اس کا شوہر کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھتا ہے۔ سونے سے پہلے کالا نمک چاٹ کر سونے سے انسان کو بدن میں کمزوری نہیں ہوتی ہے۔ دل بے چین ہو تو رات کو لیمو چاٹ کر سو جایا کرو، پرسکون ہو جاؤ گے۔ جس کی بیوی سفید کپڑے زیادہ پہنتی ہے اس کا شوہر ہمیشہ خوش خوش رہتا ہے۔ جس کی بیوی زیادہ کالے رنگ کے کپڑے پہنتی ہے اس کا شوہر اکثر اداس رہتا ہے۔ جو روز نہا کر رات کو سوتے ہیں ایسے لوگ کبھی بوڑھے نہیں ہو پاتے ہیں۔ جو لوگ روز صبح اٹھ کر نہاتے ہیں ایسے لوگوں کے بدن ہمیشہ مضبوط رہتے ہیں۔ جو لوگ رات کے وقت پڑھائی کرتے ہیں ایسے لوگ ہمیشہ کم ذہین ہوتے ہیں۔ جو لوگ صبح سویرے اٹھ کر پڑھتے ہیں ایسے لوگ اعلیٰ قسم کے ذہین ہوتے ہیں۔ جن کے گھر میں رات کے وقت جگنو آ جاتا ہے اس گھر میں 2 سال تک رزق کم نہیں ہوتا ہے۔ جن لوگوں کی بینائی کمزور ہوتی ہے ان کو چاہیے کہ جگنو کی روشنی کو دیکھیں، افاقہ ہوگا۔ کھانے سے پہلے تھوڑا نمک چاٹنے سے انسان کو زندگی بھر شوگر نہیں ہوتی ہے۔ نہار منہ جامن کھانے سے انسان کو زندگی میں کبھی جگر کا کینسر نہیں ہوتا ہے۔ جو مرد پاؤں پر مہندی لگا کر سوتے ہیں ایسے لوگوں کا ذہن بلا کا تیز ہو جاتا ہے۔ جو لوگ رات کے وقت زیادہ کھاتے ہیں ایسے لوگوں کی عمریں کم ہوتی رہتی ہیں۔ جو لوگ رات کے وقت میٹھا کھاتے ہیں ایسے لوگ بہت جلدی موٹے ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی چیز جو زبان کو میٹھی لگے وہ زہر ہے، جو کڑوی لگے وہ صحت کے لیے اچھی ہے۔ معدے میں جلن ہے تو کھانے کے بعد تھوڑی دہی کھا لیا کرو، معدہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جو آدمی لوگوں کو ناپسند کرے، لوگوں کی صرف خامیاں ہی دیکھے، جو اپنے آپ کو اونچا اور بلند سمجھے وہ احمق اور جاہل ہوتا ہے۔ اگر بھیکاری اپنی بات کی قدر جانتا اس کی نظر میں دنیا کا کم و بیش نہ رہتا۔ روٹی مانگنے والا سارو یا خدا کہتا، گدھے کی طرح گھاس کے لیے قرآن اٹھاتا۔ اگر اس کے ہونٹ کی بات دل پر چمکتی تو اس کا جسم ذرہ ذرہ ہو جاتا۔ موت صرف آنکھ اور سانس کے رک جانے کا نام نہیں ہے، ہر آرزو کی موت موت ہوتی ہے۔ اگر انسان کے جینے کا مقصد مر جائے تو انسان بھی زندہ نہیں رہتا۔ وہ لوگ جو برائی اور اچھائی کی تلاش میں گم ہیں وہ برائی کو ہی اچھی طرح نہیں جانتے۔ وہ لوگ جو ہمیشہ میں اور میرا کہتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ میں کیا ہے اور نہ ہی میرا کیا ہے۔ تعریف خوشامد نہیں ہوتی، خوشامد بغیر صفت کے تعریف ہے۔ خوشامد اس بیان کو کہتے ہیں جس کے دینے والا جانتا ہے کہ جھوٹ ہے اور سننے والا سمجھتا ہے کہ سچ ہے۔ دنیا کے لیے جینا، سونا اور کھانا چھوڑ دے، اللہ کے لیے جیو اور کھاؤ اور سویا کرو۔ جو بھی کرو اللہ کی ذات کے لیے کرو، کیونکہ یہی چیز ہے جو تمہاری آخرت سنوارے گی۔ اگر ہماری جان اللہ کی یاد میں بیدار نہیں ہے تو یہ بیداری ہمارے کسی کام کی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسے کمرے کی مانند ہے جس کے اندر ہم ہیں اور کمرے کا کوئی دروازہ نہیں جس سے ہم باہر نکل سکیں۔ اپنی ذات کی نفی کیے بغیر منزل کو حاصل کرنا ممکن نہیں۔ اپنے نفس کی بات ماننا نامرادی ہے۔ اپنی میں کو مارے بغیر تو کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔
وقت کی شناخت اور شخصیت کی پرکھ واقعی بڑا مشکل کام ہے۔ وسوسوں کے حملہ کی کامیابی کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ وقت جو بے مصرف ہو، ذہن جو خالی ہو، دل جو بے یقین ہو۔ دولت جب بڑھتی ہے تو انسان کی ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ جوانی میں بڑھاپے کو دعوت دینے والے کبھی بھی جنت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ عارف کا خدا کی حمد کرنا صحیح معنی میں حمد ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ اور پاؤں وغیرہ تمام اعضاء اس کی حمد کے شاہد ہیں، جن میں حمد اللہ کے انوار درخشاں ہیں۔ اے خدا، بھید کے جاننے والے، اچھے ارشادات والے، برے کام کا عیب ہم سے مخفی نہ رکھیو، اچھے کام کا عیب ہم کو نہ دکھانا، تاکہ ہم اپنی رفتار عمل سے پست ہمت اور ناچیز نہ بن جائیں۔ اخلاق و آداب ایسے جوڑے ہیں جو بار بار نئے نئے پہنے جاتے ہیں۔ ذہن ایک صاف شفاف آئینہ ہے۔ جب کسی کا اقبال بلند ہوتا ہے تو دوسروں کی خوبیاں بھی اس سے منسوب کر دی جاتی ہیں۔ عورت کے حسن میں ایک یہ بھی ادب ہے کہ شوہر کے ہر کام میں اس کا ہاتھ بٹائے اور اس کی ہر ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھے اور اسے ہر خوشی سے نوازے، مشکل وقت میں اس کا تھامے ہاتھ تھامے رکھے۔ خبردار، بشر میں ہزاروں جبریل ہیں، آگاہ ہو جا، گدھے کے پیٹ میں بہت سے مسیح پوشیدہ ہیں۔ خبردار، کملی میں کلیم اللہ پوشیدہ ہے، جو خوف سے واقف ہے اور دیکھ و بد سے چھوٹ گیا ہے۔ خبردار، جسم کے غار میں اللہ کا محبوب پوشیدہ ہے، جسم کے سام میں خدائی خزانہ پوشیدہ ہے۔ اے فقیر، اس وقت خدا سے پناہ چاہ، مجھ ڈوبے ہوئے سے مدد نہ چاہ۔ اے ساقی، ایک بھاری جام دے، خواجہ کو داڑھی اور مونچھوں سے نجات دے۔ اس کا تکبر ہم پر مونچھوں کو تاؤ دیتا ہے، لیکن وہ ہمارے رشک سے داڑھی نوچتا ہے۔ اے نیک مرد، تیرا خواب بیداری ہے، کیونکہ تیرے اس خواب کی وجہ سے ہم زرد روح ہیں۔ بے پیٹ بھری روح، تیرا خواب بیداری ہے کہ اس کو تو نے ظاہر میں عیاں دیکھ لیا۔ طالب علم اگر شرم محسوس کرے گا تو بھلا سیکھے گا کیا؟ ایک طالب علم کو شرم نہیں کرنا چاہیے، ورنہ وہ اپنے منزل مقصود تک کبھی پہنچ نہ پائے گا۔ اگر خدا مجھے 500 منہ دیتا تو اے جانے جہان میں تیری شرح کرتا۔ میں ایک زبان رکھتا ہوں، ٹوٹی ہوئی اے راز کو جاننے والے، تجھ سے شرمندگی میں خود عدم سے زیادہ ٹوٹا ہوا نہیں ہوں، جس کے من سے یہ امتیں آئی ہیں۔ اے بیٹا، اگر انگور کا شیرہ جمع ہوا برف ہو تو تو کھائے گا، وہ جگر میں گرمی بڑھائے گا۔ شیخ کی ریاکاری ہمارے اخلاق سے بہتر ہے، کیونکہ وہ بصیرت سے ہے اور یہ اندھے پن سے ہے۔ جب تو اللہ کی زبان نہ بن سکا تو کان بن جا۔ تو اگر کوئی اشکال کرے تو پوچھنے کے طریقہ پر کر۔ شہنشاہوں سے مسکین کی طرح بات کر۔ تکبر اور کینہ کی ابتدا خواہش نفسانی سے ہے۔ خواہش نفسانی تیری کا جماؤ عادت کی وجہ سے ہے۔ بہت سی دعائیں جو نقصان اور ہلاکت ہیں، اللہ پاک ان کو کرم کی وجہ سے قبول نہیں کرتا ہے۔ دعا کرنے والا شاکی ہوتا ہے، برا گمان کرتا ہے، اور یہ بدگمانی بری ہوتی ہے۔ وہ نہیں سمجھتا کہ اس نے اپنی مصیبت کی دعا کی ہے اور خدا کرم کر کے اس کو قبول نہیں کیا۔ پسند کی عورت چاہیے تو اس کے سر کے چند بال اتار کر اپنے تکیے نیچے رکھ دو، وہ عورت تم پر عاشق ہو جائے گی۔ اے علاج کی جستجو کرنے والے، آنکھ کو لامکان میں لگائے رکھ، جس طرح مقتول کی آنکھ جان کی طرف لگی رہتی ہے۔ دنیا علاج سے پر ہے اور تیرا کوئی علاج نہیں ہے جب تک خدا تیرے لیے راہ نہ کھول دے۔ روح چونکہ پورے بدن پر حکمرانی کرتی ہے اور وہ اس عالم کی چیز نہیں ہے اور اس دنیا کے لحاظ سے وہ بے وطن ہے، اس طرح روح کو بدن سے وہی نسبت ہے جو شاہ کو ریا سے۔
جو کچھ تیرا نفس چاہے اس کے کرنے کا تو اختیار رکھتا ہے، اور جو کچھ تیری عقل چاہے تو اس پر اپنی مجبوری کا عذر پیش کرتا ہے۔ دریا کا پانی مردے کو اپنے اوپر اٹھا لیتا ہے، اگر زندہ ہو تو دریا میں ڈوبنے سے کب بچ سکتا ہے؟ جب تم اوصاف بشریہ سے فنا ہو جاؤ گے تو اسرار کا سمندر تم کو اپنی سطح بلائی پر اٹھا لے گا۔ جو کسوٹی اپنی کھرا کھوٹا ظاہر کر دینے کی صفت کو مخفی رکھے اور بروئے کار نہ لائے، وہ کسوٹی نہیں، نہ شناخت کا نور ہے، بلکہ ایک ہے کار پتھر ہے۔ دن رات کے اوقات میں کوئی نہ کوئی کام ضرور کرنا چاہیے اور کسی بھی وقت کو ضائع نہ کیا جائے۔ اگر یہ دشوار ہو تو پھر لمبی لمبی امیدیں نہ باندھیں۔ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے رہو، اس لیے جب انگور کی بیکار شاخیں دی جاتی ہیں تو اس کا پر زیادہ انگور آتے ہیں۔ کوئی شخص سوائے ملازمت، موافقت، مانکادب، ادائے قرض، صحبت صالحین، خدمت صادقین کے شریف حالت تک نہیں پہنچ پاتا۔